السلام علیکم۔ آج ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں فرسٹ لیکچر میں ہم نے کہاں پر اینڈ کیا تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلیز امپورٹنٹ رول ان کریٹنگ آرگنائزیشنز اینڈ ہیلپنگ دیم سروائیو آور ورلڈ از این آرگنائزیشنل ورلڈ، کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وہ آرگنائزیشنز تنظیمیں بنانے میں مدد کرتی ہے اور ان کے زندہ رہنے میں، ان کے مستقل رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آور ورلڈ از این آرگنائزیشنل ورلڈ، ہماری جو دنیا ہے وہ ایک تنظیمی دنیا ہے، تنظیمی گروپ ہے، ایک تنظیم ہے، ایک گروپ ہے، کمیونٹی ہے۔ وی آر سراؤنڈیڈ بائی آرگنائزیشنز اینڈ وی پارٹیسپیٹ ان دیم ایز ممبر، امپلائیز، کسٹمرز اینڈ کلائنٹس۔ ہم اس دنیا میں، ہم اس آرگنائزیشن میں حصہ لیتے ہیں ممبر کے طور پر، امپلائی کے طور پر، کسٹمر کے طور پر اور کلائنٹ کے طور پر، یعنی کہ ہم فرد کے طور پر، خریدار کے طور پر، گاہک کے طور پر ہم اس میں حصہ لیتے ہیں اس دنیا میں۔ موسٹ آف آور لائف از اسپینڈ ان آرگنائزیشن، کہ ہماری زیادہ تر زندگی جو ہے وہ تنظیمی ہے، تنظیم میں گزرتی ہے، یعنی کہ گروپ میں گزرتی ہے۔ اینڈ دے سپلائی دا گوڈس اینڈ سروسز آن وچ وی ڈیپینڈ ٹو لیو، اور وہ جو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں گزرتی ہے، جو کہ ہم دوسروں کو چیزیں سپلائی کرتے ہیں، چیزیں مہیا کرتے ہیں، سروسز، خدمات ان کو دیتے ہیں، جس پر ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو رہنا ہے، ہمارا جو زندہ رہنا ہے، یا اس دنیا میں وجود ہمارا جو رکھنا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس میں مدد ملتی ہے ہمیں۔ آرگنائزیشن آن دا ادر ہینڈ ڈیپینڈ آن پیپل اینڈ وداؤٹ پیپل دے وڈ ڈسپیئر، یعنی کہ جو تنظیمیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ انحصار کرتی ہیں لوگوں پر، بغیر لوگوں کے کسی بھی تنظیم کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم اپنی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں وائی آر وی کنسرنڈ ود ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یعنی کہ ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے فکر مند کیوں ہیں، وہ ہم اس میں بتائیں گے کہ ہیلپنگ ٹو گیٹ ریزلٹس تھرو ادرس، یعنی کہ دوسروں کے ذریعے، دوسروں کے جو نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ذریعے ان کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے ذریعے آپ کو نتائج حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈفرینٹ مینیجریل ٹیکنیکس ہیلپ مینیجرز ٹو ڈائریکٹ دا performance of employees in desirable direction in order to achieve the organizational objectives through the efforts of others' knowledge in an organization. Managers get things done that require effective human resource management. انتظامیہ کی جو مختلف تکنیکی جو مدد ہوتی ہیں، امداد ہوتی ہیں، وہ مینیجرز کو مطلوبہ سمت میں، جو کہ سمت میں ملازمین کی جو کارکردگی ہے، کارکردگی کو ہیلپ کرنے میں، ان کو ہدایت دینے میں، جو ہے مطلوبہ سمت میں، جو کہ ہمارا جو آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشنل جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، تنظیم کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مدد دیتی ہے۔ اور تنظیم میں کام کرنے والے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں، ان کے ذریعے، ان کی مینیجر کے ذریعے ان کی کوششوں کو، جو کہ کام آرگنائزیشن کے کام کے سلسلے میں ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کو مزید نکھارنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مینیجرز گیٹ تھنگ ڈن دیٹ ریکوائر افیکٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، مینیجر جو ہیں ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کے لیے مؤثر انسانی وسائل کے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔
عملے کی غلطیوں میں اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں افیکٹو ہیومن ریسورس مینیجر تھنگس ڈن. مینیجر جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں جن کے لیے انسانی جو وسائل ہوتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریکوائر ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے. افیکٹو یعنی کہ اچھے ہونی چاہیے وہ. نیکسٹ کیا آ جاتا ہے ہیلپس یو اوائڈ کامن پرسنل مسٹیک. ہمارا ریسورس مینجمنٹ ہماری کیا مدد کرتا ہے کہ عملے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے. کوالیفائڈ ایچ آر مینیجرز یوٹیلائز آرگنائزیشن ریسورسز ان سچ اے وے دیٹ ہیلپس ٹو اوائڈ کامن پرسنل مسٹیکس لائکس دا فالوئنگ. جو کوالیفائڈ جو ہوتے ہیں ایچ آر مینیجرز ہوتے ہیں تنظیمی وسائل کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ عام اہلکاروں کی غلطیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے. اور اس میں جو کامن پرسنل مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہائرنگ دا رانگ پرسن فار دا جاب. اس میں جو سلیکشن کی جاتی ہے نوکری کے لیے کسی غلط پرسن کے انتخاب سے بچنے میں مدد ہوتی ہے. ایکسپیرئنسنگ ہائی ٹرن اوور. اعلیٰ کاروبار کا جو تجربہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے. فائنڈنگ امپلائز ناٹ ڈوئنگ دیئر بیسٹ. وہ امپلائی ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے جو کہ اچھا کام نہیں کرتے. ہیونگ یور کمپنی ٹیکن ٹو کورٹ بیکاز آف یور ڈسکریمنیٹری ایکشنز. آپ کی جو امتیازی کارروائیوں کی وجہ سے آپ کی کمپنی کو عدالت میں لے جانے سے بچایا جاتا ہے، بچنے میں مدد ہمیں ملتی ہے. ہیونگ یور کمپنی cited under federal occupational safety laws of unsafe practices allowing a lack of training to undermine your department's effectiveness. Committing any unfair labor practices. اس میں کیا آتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کو غیر محفوظ طریقوں سے بچانے کے لیے وفاقی پیشہ ورانہ حفاظت کے جو قوانین ہیں ان کے تحت اس کو حوالے کیا جاتا ہے. allowing a lack تربیت کی کمی کو اپنے محکمے کے تاثر کو تربیت کی کمی سے اپنے محکمے کے تاثر کو بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے، کسی نقصان سے بچانے میں مدد ملتی ہے. کمٹنگ اینی انفیئر لیبر پریکٹسز. جو کسی بھی غیر مناسب مشقت کے ارتکاب ہوتے ہیں وہ لیبر جو ہوتے ہیں جو ملازمین کی جو کہ اچھا کام نہیں کرتے ان کی پریکٹسز دیکھ کر اس میں ہمیں مدد فراہم کرتی کہ کون اچھا کام کر رہا ہے اور کون اچھا کام نہیں کر رہا. ہیلپس یو گیٹ ٹو گین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. یعنی کہ مسابقتی یعنی کہ مقابلے میں جو فائدہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ٹو گین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یعنی کہ مسابقتی یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے اس میں جو فائدہ آپ کو ملتا ہے وہ ہمیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اہم رول سے مدد ہوتی ہے. Among all the resource possessed by the organizations, it is only manpower or the human resources that create the real difference, because all organizations can have the same technology, they can possess same type of financial resources, same sort of raw material can be used to product the goods and services, but the organizational source that can really create the difference is workforce of the organization. Therefore, they are the main sources of innovation, creativity in the organizations that can be used as a competitive advantage
In today's competitive environment, these are the people which can create competitive advantages for the organization. اصل فرق کیونکہ تمام تنظیموں کے پاس ایک ہی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی قسم کے مالک ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی قسم کے مالیاتی وسائل ہو سکتے ہیں، ان کے پاس خام مال کے جو را مٹیریل ہے وہ بھی ایک ہی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن جو تنظیمی ذریعہ ہے جو واقعتاً فرق پیدا کر سکتا ہے وہ تنظیم کی ورک فورس ہے. لہٰذا وہ جو ہے کمپیٹیٹیو جو ہوتے ہیں فوائد ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، جو مسابقتی جو فوائد ہوتے ہیں ان کے طور پر استعمال ہونے والی جو تنظیموں میں بدع یا تخلیقی صلاحیتوں کے اہم ذرائع ہوتے ہیں، جو ٹولز ہوتے ہیں وہ یوز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ ان ٹوڈیز کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ، آج کے مقابلے والے ماحول میں، آج کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں، مسابقتی ماحول میں، دیز آر دا پیپل وچ کین کریٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز فار دا آرگنائزیشن. یہ وہ لوگ ہیں آج کے مسابقتی ماحول میں، یہی لوگ ہیں جو مسابقتی جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج والے افراد کو لانے میں یا آرگنائز کرنے میں، کسی آرگنائزیشن کے لیے مدد کرتے ہیں، کریٹ کرنے میں، پیدا کرنے میں. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے، دا ورلڈ اراؤنڈ us is changing. No longer can we consider our share of the good life given if we are to maintain some semblance of that life. We as individuals, as organizations, as society will have to fight actively for it an increasingly competitive global environment. If organizations are able manages its workforce efficiently, effectively, will be beneficial for all stakeholders, organizations, employees and society. اس میں وہ کیا کہتا ہے، ہمارے آس پاس کی جو دنیا ہے وہ بدل رہی ہے. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھی زندگی میں ہمارے جو حصول ہیں، کنسیڈر جو ہم کرتے ہیں اس پر غور کریں گے. اگر ہم اس زندگی کی کچھ جھلکیاں برقرار رکھیں، ہم بحیثیت فرد یا پھر تنظیموں جیسا کہ معاشرے کو اس کے لیے سرگرم عمل لڑنا ہوگا، فائٹ کرنا ہوگا. اس میں ہماری مدد فراہم کرتا ہے، ہمیں مدد فراہم کرتا ہے. تیزی سے جو مسابقتی جو عالمی ماحول ہے، اگر تنظیمیں اپنی ورک فورس کو سنبھالنے کے اہل ہیں تو اس کو وہ ہمارے لیے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے مؤثر طریقے ہیں، مؤثر طریقے سے یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، جس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، تنظیم ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، امپلائز ملازمین ہوتے ہیں، اور سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ شامل ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیکنڈ لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تھرڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.